الاجل الاجل یا مولا، سلطان جہاں توحید نشاں امید جہاں مولا، شان قائم شان قائم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ہوں راشد زیدی اور آپ کو ایوننگ ود احتشام رضا قاضی میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، ہم ایک پروگرام شروع کرنے جا رہے ہیں جس میں قاضمی صاحب آپ کے لیے خاص طور سے ان کامیاب بزنس مین کو اپنے شو میں لے کر آئیں گے جنہوں نے امریکہ میں آ کر کے کامیابی کے جھنڈے گاڑ دیے۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک امریکن ڈریم ہے، ایک فریز ہے جس کو ہم لوگ استعمال کرتے ہیں، امریکن ڈریم، اور اسی امریکن کو ڈریم لیے میں، آپ اور لاکھوں کے حساب سے لوگ اپنا تارکین وطن ملک چھوڑ کر کے اس ملک پر میں آئے۔ اب وہ کتنے کامیاب رہے یہ ہم ان سے ان کی خود کی زبانی میں سنیں گے۔ اس وقت میرے ساتھ سید محمد عباس نیئر صاحب ہیں جو کہ ڈائریکٹر ہیں انٹرنیشنل پروگرامنگ ٹائم ٹی وی کے۔ یہ اس شو کو میرے ساتھ کو ہوسٹ کریں گے۔ میں ان کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ السلام علیکم نیئر بھائی، کیسے مزاج ہے آپ کے؟ وعلیکم السلام احتشام صاحب، السلام علیکم راشد بھائی، بہت شکریہ۔ وعلیکم السلام۔ اول اس کے کہ میں احتشام صاحب کو دیکھیں، یہ ایک ایسی پرسنالٹی ہے کہ جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے۔ بہرحال ان کی شان میں کچھ کہنا میرے لیے ایک ایسا ہی ہے کہ جیسے سورج کو چراغ دکھاؤں۔ ڈبل MBA ماشاءاللہ۔ امریکہ میں جب بھی شیان حیدر کرار کی تاریخ لکھی جائے گی تو ان کا نام سر فہرست ہوگا، کیونکہ امریکہ میں پہلی مجلس کی بانی یہ اینکر پرسن، یہ کالمسٹ، یہ 2000 سے زیادہ کالم لکھ چکے ہیں سوشل میڈیا پہ اور دوسرے پہ۔ آج کل جو دنیا میں ہو رہا ہے کرنٹ افیئرس پہ کافی نظر رکھتے ہیں۔ ان کو میں اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ السلام علیکم احتشام بھائی، کیسے مزاج ہیں؟ وعلیکم السلام، میں الحمدللہ ٹھیک ہوں، اور آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے اس قابل سمجھا کہ اپنے یہاں دعوت دی۔ میں حاضر ہوں آپ کی خدمت کے لیے۔ قاضمی صاحب، یہ بتائیے 48 سال پہلے جو آپ نے سفر شروع کیا، امریکن ڈریم لے کر کے آپ اس ملک میں آئے، آپ جتنے شخص کامیاب بزنس مین رہے اس میں تو خیر دو رائے نہیں ہے، ساری دنیا جانتی ہے کہ آپ ماشاءاللہ اپنے بزنس میں کامیابی کے جھنڈے گاڑ دیے۔ ہم اس پروگرام کے توسط سے اپنے نئے ویورز کو یہ بتانا چاہتے ہیں جو فریش مین ہیں، جو ان کو آئے ہوئے 5 سال ہوئے یا 10 سال ہوئے، یا جو ابھی امیگریشن میں کینیڈا یا امریکہ آ رہے ہیں، وہ آپ سے کچھ سیکھیں، ایک مشعل راہ آپ بیسیکلی ان کے لیے بنیں۔ تو اس سفر کا آغاز کرتے ہیں 1973 سے۔ ہمارے ناظرین کو یہ بتائیے کہ وائی ان دا ورلڈ امریکہ، وائی ناٹ اندر کنٹری؟ راشد، اس کے پیچھے جو بہت سمپل سی بات ہے، IBA جس وقت شروع ہوا تھا پاکستان میں، تو اس میں امریکہ کی 2-3 یونیورسٹی شامل تھی، جس میں UPenn بھی تھی، ٹیمپل تھا، پھر USC تھی۔ تو امریکن فیکلٹی ہوا کرتی تھی، امریکن اسٹاف ہوا کرتا تھا، اور 1964 تک ڈگریاں بھی امریکن ہوتی تھی۔ کراچی یونیورسٹی سے کوئی ایفیلیشن ایکچولی نہیں تھا۔ کراچی میں ایک جگہ تھی کانڈا والا بلڈنگ، وہاں ان کا ہوا کرتا تھا۔ تو ساری فیکلٹی امریکن تھی اور امریکن ڈگری تھی، اور پاکستان کے علاوہ صرف امریکہ میں اس زمانے میں بزنس ایڈمنسٹریشن یا پبلک ایڈمنسٹریشن پڑھایا جاتا تھا۔ تو جب امریکہ کے علاوہ کچھ اور اس وقت نہ سجائی دیتا تھا نہ سنائی دیتا تھا، امریکہ کینیڈی کا زمانہ تھا، اس سے پہلے آئزن ہاور تھے، تو امریکن یونیورسٹیز تھی، امریکن فیکلٹی تھی۔ اس لیے امریکہ کا جب امیگریشن کا سوچا یا جب ملک چھوڑنے کا سوچا تو اس وقت یہ سوچا کہ امریکہ کے علاوہ اور کہیں جا نہیں سکتے تھے۔ اب ملک کیوں چھوڑا یہ الگ سبجیکٹ ہے، اس کے اوپر بہت تفصیل سے بات ہو سکتی ہے۔ تو اس کے بعد IBA جوائن کر لیا والد کے اشارے پر، والد کے حکم پر، اشارہ تو نہیں کہہ سکتا میں، تو دنیا پلٹ گئی میری۔ پھر پولیٹیکلی میں انوالو تھا بھٹو صاحب کے ساتھ، کمال اصفر کو الیکشن لایا تھا 1970 کا، نیشنل اسمبلی کا وہ الیکشن لڑے تھے، وحید اشری پروونشل کا لڑے تھے، تو ایکٹیولی بہت انوالو تھا۔ امریکہ آنے کا ریزن یہ تھا کہ میں نے گوروں سے پڑھا تھا، امریکن سے پڑھا تھا، وہ GM کی بات کرتے تھے، فورڈ کی بات کرتے تھے، ساری ICBM کی، اس طرح کی باتیں کرتے تھے، تو یورپین تو کوئی وہاں تھا نہیں۔ اور بہرحال امریکہ از اے لینڈ آف اپرچونٹی اینڈ از اے لینڈ ٹو فلفل یور ڈریم۔ امریکہ آنے کا ریزن تو سمپل یہ تھا۔ اس وقت کے امریکہ میں اور آج کے امریکہ میں کیا بنیادی فرق ہے؟ دیکھیے، اس زمانے میں ریسزم جو ہے وہ اتنا اوپن نہیں تھا۔ بڑے شہروں کی بات کر رہا ہوں میں، چھوٹے شہروں میں بھی
ریسزم اتنا نہیں تھا اور اپرچونیٹیز تھیں, اسٹیبلٹی تھی امریکن, کیونکہ ویتنام میں امریکہ اس وقت پھنسا ہوا تھا اور امریکن اکانومی بوم پر تھی. بوم سے مراد یہ کہ آج سے بہتر تھی. آج تو خیر پینڈیمک کی وجہ سے حالات خراب ہیں, لیکن آپ اگر امریکن اکانومی پر غور کریں تو امریکن اکانومی صرف اس وقت اچھی ہوتی ہے جس وقت دنیا میں کوئی کنفلکٹ چل رہا ہو. اس کا مطلب ہے کہ وار بیسڈ اکانومی ہے, میزائل بنانے ہیں, آلات حرب بنانے ہیں, تو ان کی اکانومی جو ہے نا فلورش کر رہی ہوتی ہے. تو آپ اگر پچھلے 100 سال کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں امریکہ کی, تو امریکہ درجنوں کانفلکٹس میں ہر وقت انوالو رہا ہے. آج بھی 54 ملکوں میں ان کی افواج ہیں, اور اگر تو اس وقت ویتنام جو ہے سر فہرست تھا. اگر آپ ان کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں, فرسٹ ورلڈ وار بڑی اچھی اکانومی, اچانک ڈپریشن, گریٹ ڈپریشن, اس کے بعد سیکنڈ ورلڈ وار زبردست اکانومی, پھر اکانومی گوز ڈاؤن ہل, تو ویتنام شروع ہو گیا. تو مسلسل آپ ان کی غور کریں کہ اکانومی اس وقت اچھی ہوتی ہے جب جنگیں ہو رہی ہوتی ہیں کہیں اور. یہاں کوئی جنگ ہو نہیں سکتی تھی, نہ ہو سکتی ہے, کیونکہ لوگ آ نہیں سکتے یہاں بیچ میں اٹلانٹک اینڈ پیسیفک کی وجہ سے. تو امریکہ کے علاوہ کچھ جگہ ہے بھی نہیں جانے کے لیے. یہ بتائیے کہ جب آپ آئے امریکہ اس وقت پاکستانی روپی کی کیا ویلیو تھی ڈالر کے اگینسٹ؟ 4 روپے تھی. 4 روپے. اور اس وقت گیسولین کیا پرائس بکتی تھی؟ ایک 33 سینٹس تھی. 30 سینٹس گلن. اور اس کو آپ کو گولڈ کی پرائس یاد ہے کہ زمانے میں؟ گولڈ کی پرائس یاد نہیں گولڈ کی پرائس مجھے, لیکن 100 روپے سے کم تھی پر تول. 100 روپے نہیں, ڈالر میں نہیں یاد مجھے. پاکستان میں 140 145. میری شادی ہوئی تھی 71 کے اینڈ میں, تو اس لیے مجھے گولڈ کی پرائس اس لیے یاد ہے. تو آپ کے بچے ماشاءاللہ سارے یہیں پیدا ہوئے ہیں؟ جی, 2 سارے کا 2 ہیں. سمجھ گیا میں. جی, یہ بتائیے کہ جو سفر آپ نے شروع کیا, اس میں کیا شروع میں آپ کو ہرٹلز, کیا مشکلات آئیں؟ دیکھیے یہ سب کو آتی ہیں. پہلی بات یہ کہ مجھے انگلش سمجھنے میں اتنی دشواری نہیں ہوئی جتنی عام طور پر ہوتی ہے. اس کی 2 وجوہات تھیں. پہلی وجہ یہ تھی کہ میں پیلے اسکول کا پڑھا ہوا ہوں, اور ہمارے پیلے اسکول سے مراد سرکاری گورنمنٹ اردو میڈیم اسکول. کے ایم سی اسکول؟ کے ایم سی نہیں تھے اس زمانے میں, کے ایم سی کے اسکول نہیں ہوا کرتے تھے. پیلے اسکول جو ہیں وہ گورنمنٹ بورڈ آف ایجوکیشن کس کے تھرو مینیج کرتا تھا مجھے نہیں معلوم, لیکن ہماری فیکلٹی جو ٹیچرز تھے وہ ہندوستان سے آئے تھے, اور ایک سے ایک تھا. میرے انگلش کے ٹیچر تھے ایک ماسٹر نجم الحسن صاحب, اور وہ اس زمانے میں پاکستان میں کراچی میں ان سے بڑا نام نہیں تھا کوئی انگلش زبان میں. تو ان سے انگریزی پڑھی. پھر اس کے بعد جو انگریزی ہم نے پڑھی اردو میڈیم کے باوجود, وہ انگریزی اس کے بعد پڑھنا نہ کسی کو بھی نصیب نہیں ہوئی, کہ اس میں رابرٹ ساؤدے کو پڑھا, لانگ فیلو کو پڑھا, کیا کہتے ہیں ولیم شیکسپیئر کو پڑھا, ویسٹ کو پڑھا, کس کو نہیں پڑھا. یعنی جولین ہکسلے جیسے آدمی کو پڑھا کہ انٹیلیجنس آف برڈ پہ اسکول میں میڈیم اردو میڈیم میں. تو ایک تو اس زمانے میں تعلیم کا معیار پاکستان کا اور خاص طور پر کراچی کا بہت ہی بلند تھا, بہت اعلیٰ تھا. تو انگریزی زبان مجھے آتی تھی. پھر اس کے بعد امریکن پروفیسر سے پڑھا تھا, تو ان کا جو ایکسنٹ تھا وہ سمجھ میں آنے لگا تھا. تو انگلش زبان میں تو مجھے دشواری نہیں ہوئی, لیکن سب کو مشکل ہوتی ہے وہ شروع میں گھر بار چھوڑ کے آنا, بہت مشکل ہوتا ہے. اٹ واز اے ٹف ٹائم. جو آپ سیکنڈ ایم بی اے کیا, آپ نے کون سے سال میں کیا؟ سینٹ جان سے کیا تھا 75 میں. 75 میں. اس کے بعد بزنس میں کب آئے؟ بزنس میں آیا ہوں 81 میں. 81 میں. تو یہ بتائیے کہ اس زمانے میں کیا ہرٹل تھی ایز اے بزنس مین امریکہ کے اندر؟ کوئی پرابلم ہوتی تھی ایز اے اسٹارٹ اپ نیو فریشمین بزنس مین؟ نہیں, وہ تو آج بھی نہیں ہے, نہ جب تھی نہ آج بھی نہیں. بزنس دیکھیے, بزنس میں آنے کا بڑا عجیب و غریب, بہت ساری بزنس میں نے کی ہیں, لیکن جو میری سب سے بڑی بزنس تھی اس میں لیدر کنگ کہلایا کرتا تھا. آپ نے شاید اس بارے میں بھی سنا ہو. جس وقت میں ہندوستان جایا کرتا تھا, تقریباً ہر مہینے جاتا تھا 10 سال تک, تو لیدر کی قیمتیں بڑھ جایا کرتی تھیں آپ کے جانے سے؟ میرے جانے سے. اور میں نے ایک جو بہت بڑا وہاں پر سپلائر تھا, میں نے اس سے کہا, کپور نام تھا, میں کہ تم کیا کرتے ہو؟ یہ کہنے لگے آپ کے اعزاز میں قیمت بڑھاتے ہیں. پیسے وہ بنا رہے ہیں, اعزاز میں میری قیمت بڑھ رہی ہے. لیکن یہ کہ سب سے بڑی بزنس میری لیدر کی رہی ہے. اس کے بعد
اس کے بعد قاضی بہت صاحب حکومت پاکستان تو جب آپ لیدر وہاں سے ایکسپورٹ کرتے ہیں تو آپ کو ایک ریبیٹ دیتی ہے. جی نہیں کیا وہ ریبیٹ آپ کو انڈیا میں ملتا تھا؟ نہیں مجھے تو دونوں جگہ سے ریبیٹ کا کوئی تعلق نہیں تھا. میں امریکن کمپنی تھا, میں بائر تھا, اچھا وہاں سے ایکسپورٹر نہیں تھا. ایکسپورٹرز کو ملتا ہے ریبیٹ. میں امپورٹر تھا امریکہ میں. اچھا, تو آپ کی اپنی کوئی آؤٹ پٹ نہیں تھی وہاں جس کو آپ مینوفیکچر کر رہے تھے؟ نہیں, میری فیکٹریز انڈر کانٹریکٹ تھی میرے پاس. جی جی ایکچولی میں لیدر گارمنٹس میں آیا تھا پہلے. تو لیدر گارمنٹس جو ہے نا ایک اسپیشلائز فیلڈ ہے, اور وہ میں نے یہیں سیکھی. میں فاسٹ لرنر ہوں, میری اور ملٹی ٹاسک میں کر سکتا ہوں. آپ سے بات کر سکتا ہوں جیسے اب کر رہا ہوں, اور یہاں پر میں کچھ لکھ بھی سکتا ہوں اور کچھ اور اٹینڈ بھی کر سکتا ہوں. یہ اللہ نے میرے پر ودیعت اس طرح کی مہربانی کی, اس کی بڑا احسان ہے. تو میں ملٹی ٹاسک ہوں. میں نے لیدر کو اس طرح سیکھا, اتنے شارٹ ٹرم میں سیکھا امریکن سے یہاں, کہ وہ لوگ ہندوستان میں یہ سمجھتے تھے کہ میں شاید کسی لیدر انسٹیٹیوٹ کا پڑھا لکھا آدمی ہوں, ٹیننگ کے اندر اور ٹینری میں. اور ایسے ہی میں ایک عام سا آدمی ہوں. ایسے ہی میں نے گیس ورک کیا, اس میں ایک نیا لیدر ہم نے ڈیولپ کر لیا جو کہ انڈیا میں نہیں ہوتا تھا, باہر کوریا وغیرہ میں ہوتا تھا. تو یہ اپرچونیٹیز بھی اس طرح بھی آئیں میرے پاس کہ لیدر بزنس کے اندر بڑے آرڈر مل گئے. جے سی پینی کا آرڈر ایک کمپنی کے تھرو مل گیا, 22,000 جیکٹ ایک ہی اسٹائل کی بنانی. لندن فاک کا آرڈر مل گیا, ممبرز اونلی بڑے برانڈ سے, ان کے میں برانڈس کے لیے بنایا کرتا تھا. تو پروفٹ مارجن اس میں کم ہوتا تھا لیکن آرڈرز بڑے ہیوج ہوتے تھے. آئی ٹی تک کیسے پہنچے آپ, آئی ٹی ڈپارٹمنٹ میں؟ جسٹ بائی چانس. اچھا, جو آئی ٹی کا بزنس شروع کیا یہ آپ نے کب شروع کیا تھا؟ یہ میں نے کیا تھا 96 میں. 96 سے, اور الحمدللہ آج تک آئی ٹی کا بزنس کر رہے ہیں آپ؟ اب تو یہ لائف لانگ ہے. اچھا جی. تو یہ بتائیے کہ اس میں آئی ٹی کے بزنس اس کے علاوہ بھی میں نے اس کے ساتھ ساتھ ملٹیپل بزنسز کیے ہیں آئی ٹی کے ساتھ ساتھ. آپ کی کچھ ہیلتھ کلبس بھی تھے, بینکوٹ جی ہال؟ جی 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 بینکوٹ ہال. ہیلتھ کلب کے بارے میں بتائیے ہمارے ویورز کو. ہیلتھ کلب کا یہ جو پینڈیمک کے اندر سب ڈسٹرائے ہو گیا, کیونکہ ہیلتھ کلب کے لیے جو فیسلٹی چاہیے ہوتی ہے وہ منیمم 15-20 ہزار فٹ کی چاہیے ہوتی ہے. تو آپ کو معلوم ہے نیو یارک کے اندر کرائے جو ہیں وہ آسمان پر ہیں, کمپٹیشن فیئرس ہے. تو پینڈیمک کی وجہ سے وی ہیو ٹو گیٹ آؤٹ. لوگوں نے اپنی ممبرشپ سسپینڈ کر دی, ممبرشپ سسپینڈ ہو گئی, کرائے وہاں پر کھڑے رہے, بلز وہاں کھڑے رہے, جو لونس لیے تھے. اٹ از اے ڈیفیکلٹ سچویشن. اب آپ سوچیے $25,000 سے $35,000 مہینہ تو صرف کرائے کے ہیں. بینکوٹ میں کیا فیسلٹی کرتے رہتے لوگوں کو؟ بینکوٹ میں ہم کمپلیٹ فیسلٹیز تھی. آپ تو شاید کبھی آپ آئے تھے شاید کبھی وہاں. جی جی, ویڈنگ برتھ ڈے پارٹیز وغیرہ سارے. جی جی سب, صرف ہم شراب الاؤ نہیں کرتے تھے بس. تو اس کو کیٹرنگ کہاں سے کرواتے تھے آپ؟ کیٹرنگ ہم نے تقریباً ہر بڑے نام سے کرائی ہے. امریکن کھانے خود بناتے تھے وہاں پر. اور آپ تو ماشاءاللہ خود بہت اچھے شیف ہیں, آپ نے یہ کیوں نہیں ٹرائی کیا؟ میں اتنا سارا تو نہیں بنا سکتا. آئی لو ٹو کوک, لیکن آئی انجوائے کوکنگ, اور جب لوگ تعریف کرتے ہیں تو اور اچھا لگتا ہے. ہر انسان کو اپنی تعریف اچھی لگتی ہے. لیکن یہ کوکنگ کی جو فیلڈ میں آپ آئے, آپ کا یہ پیشن تھا یا آپ کا صرف شوق تھا؟ جس پیشن ہے کوکنگ. یہ جو آج کل آپ کوکنگ کر رہے ہیں, جی, تو یہ ایسے شوقیہ کر رہے ہیں؟ شوقیہ کر رہا ہوں, گھر والوں کے لیے. جی, ذوقیہ ذوق. کچھ لوگ شوق سے کرتے ہیں, کچھ لوگ ذوق سے کرتے ہیں. میں ذوق بھی ہے, شوق بھی ہے. اور مجھے دیکھیے, کھانا بہت اچھا بناتے ہیں آپ. جی, کھانا میں بہت اچھا بناتا ہوں. مجھے کہنا نہیں چاہیے اس طرح, یہ خود ستائی ہے, لیکن آپ ہی تو ہماری بہت آرام سے ہوں گے آج کل ماشاءاللہ. جی نہیں, بہت تکلیف ہے, کیونکہ وہ چھوٹے کا کام کرنے لگتی ہیں پھر. اچھا کہ یہ لاؤ, وہ دو, یہ دو, وہ دو, یہ کہاں رکھا ہے, وہ کہاں رکھا ہے. تو وہ میں نے فیس بک پہ دیکھی تھی جو آپ نے بنائی ہیں ریسنٹلی. جی, میں آج شام کو بچے آئیں گے کھانا کھانے. میرے جو نواسے ہیں ان کو نہاری پسند ہے, پائے پسند نہیں ہے. جو میرے بیٹے کی اولادیں ہیں ان کو پائے پسند ہے, اور مجھے خود پائے پسند ہے. تو میں نے 2 سیپریٹ ڈشز بنائی ہیں. آپ ماشاءاللہ خود بہت پائے کے آدمی ہیں. یہ تو ایک سفر تھا آپ کا, جیسا کامیاب بزنس کا سفر تھا. سننے میں یہ آیا, بلکہ کچھ لوگوں نے یہ بھی بتایا مجھے کہ امریکہ میں جو پہلی مجلس ہوئی تھی وہ آپ کے گھر پہ ہوئی تھی. روز عاشور یہاں پر مجلس سے پہلے سے ہوتی تھی. جب 73 میں محرم شاید آیا تھا, مارچ اپریل کے زمانے میں. تو میں جس بیک گراؤنڈ سے آیا ہوں, تو
ٹریڈیشنلی بڑی آرتھوڈاکس فیملی میری. میرے والد بہت بڑے شاعر تھے. سول سروسز سے تعلق تھا آپ کے والد کا؟ فیڈرل پبلک سروس کمیشن میں ایگزامینیشن برانچ کے سربراہ تھے. شاعر بھی بہت اچھے ماشاءاللہ، بہت بڑے شاعر تھے. ان کا ایک نوحہ ہے جو آج بھی پڑھا جاتا ہے. 1936 میں انہوں نے لکھا تھا، آتے ہیں زین اللباس شام کے دربار میں. اوہ جی ماشاء اللہ. وہ آج بھی پڑھا جاتا ہے. اور پھر ان کا کلام پڑھتی تھی معین الرضا پڑھتی تھی، استاد چھجن پڑھتے تھے. محمد قدیم تو پڑھتی ہی صرف میرے والد کا تھا، آفاق کلام پڑھتے تھے. جی تو وہ بڑے مشہور شاعر تھے اور بہت آرتھوڈاکس فیملی تھی میری. اور میں یعنی ہمارے گھر جو تیاری ہوتی تھی صرف محرم کی تیاری ہوتی تھی. عید بقرعید تو آتی تھی چلی جاتی تھی. تو جب میں یہاں ہے تو مجلس کے لیے میں بڑا بے چین تھا. محرم جب آیا تو یہاں ایک ڈاکٹر تھے، ڈاکٹر امتیاز شیخ، ابھی 2-1 سال پہلے ان کا انتقال ہوا ہے. تو ان کے گھر پر مجلس تھی بروکلن میں. وہ ریزیڈنٹ تھے، ڈاکٹر تھے، وہ کر رہے تھے اپنا پہلے سال ریزیڈنسی کا. تو ان کے گھر پہ مجلس ہوئی. 25 کے قریب لوگ ہوں گے، جس کے اندر پینسلوینیا، کنیکٹک، نیو یارک، نیو جرسی ملا کے سب عورتیں مرد سب ملا کے 20-25 لوگ تھے. ہم اپنے کینیڈا کے ویورز کو یہ بتاتا چلیں کہ یہ ٹرائی اسٹیٹ کہلاتا ہے، نیو یارک کا ایریا، جس میں نیو یارک، نیو جرسی اور کنیکٹک آتا ہے. نیو جرسی ایک بہت بڑی اسٹیٹ ہے، پیرل چلتی ہے نیو یارک کے، اسی طریقے سے کنیکٹک ہے. تو یہ جو کاظمی صاحب بتا رہے ہیں اس میں 25 لوگ آئے تھے، تو کم از کم 150 یا 200 میل کی ڈرائیو کر کے آئے تھے. کریکٹ می اف آئی ایم رانگ. یہ کافی لمبی لمبی ڈرائیوز تھیں. جیسے ساؤتھ جرسی سے آئے تو تقریباً 75-80 مائلز ون وے تو بنتی تھی. تو اس میں مجلس ہوئی تو میں گیا ایز این اٹینڈ کی مجلس میں نے. تو اس میں کسی عورت نے پڑھا، دوسری نے پڑھا، مجلس ہو گئی، کھانا ہو گیا. پھر روز عاشور معلوم یہ ہو کہ ساؤتھ جرسی میں عاشور منایا جاتا ہے. تو 73-74 کا عاشور میں ساؤتھ جرسی گیا. یہاں پر اس زمانے میں نہیں ہوتی تھی عاشور کی مجلس، اور گھروں میں لوگ کرتے تھے. شب عاشور ایک ڈاکٹر عبداللہ ہوا کرتے تھے منہیٹن میں، وہ کیا کرتے تھے مجلس. پھر 75 کی بات ہے، جی 75 میں یونائٹڈ نیشنز کا اسکول ہے 23rd اسٹریٹ کے اوپر، وہاں پر جگہ لی جاتی تھی، رات کو مجلس ہوتی تھی وہاں، لیکن روز عاشور کی وہاں بھی نہیں ہوتی تھی. اچھا تو 76 میں پہلی مجلس روز عاشور کی میں نے برپا کی اور شام غریبہ کی. تو میرا گول یہ تھا کیونکہ بچے چھوٹے تھے، اتنی دور ساؤتھ جرسی ٹریول نہیں ہو سکتا تھا، اور اس میں مجلس سے زیادہ ٹریول میں ٹائم لگتا تھا. تو میں نے یہ کہا کہ یہاں پر جو چھوٹے بچے والے ہیں والدین، وہ ہمارے یہاں مجلس اٹینڈ کر لیں. اور مجلس کا طریقہ یہ رکھا، آپ رضا علی صاحب کو جانتے ہوں گے ڈیلس میں. آج کل ڈیلس میں جی انہوں نے سوزخانی کی، میں ان کے ساتھ تھا. اور انور علی صاحب کو جانتے ہیں آپ. جی تو انور علی کو میں نے کہا کہ آپ 5-5 10 منٹ کی تقریریں چھوٹی چھوٹی تیار کر لیں. تو وہ انہوں نے تقریریں ہمارے عاشورہ ہوئے. اس کے بعد ایسی چھوٹی مجلسیں ہوتی رہیں شام تک، شام غریبہ تک. شام غریبہ پر میرے والد نے مجھے 78 RPM کا ہوتا تھا نا بڑا ریکارڈ، جس کے 45 چھوٹا ہوتا تھا، اس سے بڑا جو ہوتا تھا وہ. تو وہ وہاں سے اس پہ علامہ رشید ترابی کی مجالس تھیں رزق پر تھی. جی بڑا ریکارڈ کے اوپر. مجھے کسی نے یہ بتایا تھا کہ آپ اس زمانے میں سوزخانی وغیرہ آپ لوگ خود جی سوزخانی میں رضا کے ساتھ بیٹھتا تھا. اور جو مجلس چلتی تھی وہ علامہ رشید ترابی کی چلتی تھی، اور اسکولز پہ چلتی تھی. نہیں وہ اسکول والے وہ گھروں میں ہوتا تھا وہ. اچھا جی شام غریبہ کی مجلس اس طرح کی تھی ہم نے. شاید پہلی مجلس رزق پر تھی یا سجدے کے اوپر تھی. سوزخانی کا اور مرثیہ خانی کا آغاز آپ نے کب سے کیا؟ دیکھیے بچپن سے میں والد کے ساتھ بیٹھا ہوں. میرے والد جو ہے نا پارٹیشن سے پہلے ہندوستان، ہم لوگ سعادت بہرہ کے رہنے والے ہیں، میرا خاندان. سعادت بہرہ جو ہے نا، اگر آپ کو ہندوستان کی تاریخ پتہ ہے تو اس کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے ہر لحاظ سے. یعنی مغل امپائر کے بیکرز وہ تھے، کنگ میکرز کہلاتے تھے. اور ہمارے یہاں محرم بہت بڑے ہوا کرتے تھے. تو میرے والد بہت بڑے سوزخان اور مرثیہ خان تھے، صاحب بیاض تھے، سچے سے بھی بڑے تھے، سکتر صاحب کہلایا کرتے تھے. اب میں بات کر رہا ہوں 30s. اپنا باقر کاظمی صاحب نوخانی کرتے تھے. جی 30s میں، 1930s میں. اور سعادت بہرہ کے سب سے بڑے نواح خان تھے. جب پاکستان آئے وہ والد میرے، تو انہوں نے نواح خانی صرف 2-4 سال کی. اس وقت سچے وغیرہ پیدا نہیں ہوئے تھے.
صرف 2-4 سال کی، اور اس کے بعد وہ سوز خانے کی طرف چلے گئے تھے، سوز خانے بھی کرتے تھے. تو میں اپنے والد کے ساتھ بیٹھا کرتا تھا، اور بہت ہی خوبصورت آواز تھی ان کی، اور بہت بڑے پڑھنے والے تھے. آج بھی میرے والد کبھی ہندوستان واپس نہیں گئے 47 کے بعد، لیکن آج بھی سکتر صاحب کے نام، سیکرٹری کو کہتے ہیں سکتر ہمارے علاقے میں، سکتر صاحب کے نام سے مشہور ہیں میرے والد آج بھی. 2021 کی جو بات کریں. انسپریشن تھی آپ کی، ظاہر ہے کوئی تو آپ کا رول ماڈل ہوگا. میرے دیکھیے آپ والد تھے یا کوئی اور تھا؟ مرشد خانی میرے والد تھے، اور آغا مقصود مرزا بچپن میں سنا کرتا تھا مارٹ روڈ کے امام بارگاہ میں. جن ہم کا پیچھے، جب بازو عباس علمدار پڑھتے ہیں وہ آغا مقصود مرزا وہ. آپ نے نہیں سنا ہوگا، پیدا نہیں ہوئے تھے آپ اس وقت. اچھا نہیں، ریکارڈ موجود ہے، کیسٹ موجود ہے ان کی، اچھا. شاید ریکارڈ. ہاں. اور ان کے بیٹے بھی پھر بعد میں آ گئے تھے پڑھنے کے لیے، ہم. ان کی بیٹیاں بھی پڑھا کرتی تھیں. معشوق علی خان ان کے بعد آتے؟ جی معشوق علی خان. جی میں جانتا تھا انہیں. اچھا، یہ ان کے ہم اثر ہیں. جی ہم اشر ہیں. اچھا اچھا. تو باقاعدہ آپ نے پہلا مرثیہ نیو یارک میں کب پڑھا، کس جگہ، کس مجلس میں پڑھا؟ I will say 1976. 1976 سے اس وقت آپ ہی کیونکہ مجھے یاد پڑتا ہے کہ رضا شاہ جن کا آپ نے ذکر کیا، رضا علی. رضا علی شاہ بیسیکلی، رضا علی، ہاں ان سے میری ملاقات بھی ہو چکی ہے، جی میں ان سے ملتا رہتا ہوں جب میں جاتا ہوں. بہت اچھا پڑھنے والوں میں سے ہیں وہ. جی جی ان کی والدہ اور والد بہت بڑے مرشد خان تھے. ان کے والد سوز خان تھے، مرشد خان تھے 10 نمبر کے امام بارگاہ میں مین مجلس کے. یہ ڈیلس کے بعد میں ہوئے تھے نا، پہلے نیو یارک میں. ڈیلس 77-78 میں گئے ہیں. تو اس کے بعد سے باقاعدہ آپ نے سوز خانے شروع کی. جی میں نے سوز خانے شروع. ناظرین یہ بتاتا چلوں کہ جتنی بھی نیو یارک میں مجلس سے ہوا کرتی تھی، سب سے بڑا سینٹر اسلامک الخوئی سینٹر تھا جب میں امریکہ وارد ہوا. اور وہاں جو مجلس ہوتی تھی، بڑی مجلس، وہ اس زمانے میں ایرانی، عراقی اور افغانی بھی بیسکلی کہ اس میں ہوتے تھے بلڈنگ کے اندر. تو ہمارا سب سے بڑا وہاں پروگرام ہوا کرتا تھا. اس میں بھی جو ہے میں نے پہلی دفعہ احتشام کاظمی صاحب کو سنا وہاں. تو یہ واقعات، ظاہر ہے میں تو آپ سے بہت ہی زیادہ جونیئر ہوں، لیکن یہ بتاتا چلوں کہ الحمدللہ سوز خانی کو جو بیسیکلی روایتی سوز خانی جو تھی، وہ اس کو زندہ بھی آج تک احتشام رضا کاظمی صاحب نے کیا. آج کل کے اس دور کے اندر سوز خانی کو کیوں وہ اہمیت نہیں دی جا رہی جو آپ کے زمانے میں دی جاتی تھی؟ دیکھیے میں جو ہے نا مرشد خانی اور سوز خانی کا صرف اس لیے مداح ہوں کہ میں اس لیے مداح نہیں ہوں کہ میں پڑھتا ہوں، بلکہ حقیقت میں آپ کو بیان کروں کہ سوز خانی اور مرشد خانی نے امام کے غم کو یہاں تک پہنچایا ہے. یہ جو طریقہ مجلس ہے آج کل کا، یہ ایک بہت بڑے عالم تھے شفت حسن صاحب، آپ نے شاید نام سنا ہو. شفت حسن صاحب نے شروع کیا تھا 1940s کے زمانے میں شروع کیا تھا، اور اس کو جو آگے آسمان تک لے گئے اس میں علامہ رشید رابی کا بھی ہاتھ ہے اور کبن صاحب وغیرہ کا ہاتھ ہے. لیکن اس سے پہلے صرف مرشد خانی تھی اور سوز خانی تھی. مرشد خانی اور سوز خانی میں فرق ہے، آپ جانتے ہیں یہ بات تو اچھی طرح. آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں میں. نہیں ویسے تو سوز خان جو آج کل کے، میں معافی چاہتا ہوں اور اس پہ لوگ مجھے پر لعن طعن بھی کریں گے، لیکن جو آج کل کے مولوی ہیں وہ یہ نہیں چاہتے کہ مرشد خانی اور سوز خانی جو ہے نا وہ باقاعدگی سے ہو، وہ ایکچولی ڈسکریج کرتے ہیں. میں نے ایک دن مجلس میں تھا، شاید آپ بھی تھے اس مجلس میں، 3-4 مولوی سامنے بیٹھے تھے. تو میں نے ان سے کہا کہ دیکھیے حق اور سچ یہ ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے سامنے مرثیہ خان ایک پڑھنے آیا، اس نے مرثیہ پڑھنا شروع کیا تو اس مولانا نے روک کر کہا لہن میں پڑھو، ان طرز سے پڑھو، اسے ترنم سے پڑھو. اسی طرح اس طرح کا واقعہ حضرت امام علی رضا کا بھی ملتا ہے تاریخی کتابوں میں کہ ان کے زمانے میں مرثیہ خوانی ہوئی. تو کوئی مولوی کبھی نہ پیدا ہوا ہے اور نہ ہو سکے گا جس کے اندر بڑے بڑے شیخ مفید جیسے مولوی بھی ہیں کہ وہ کسی امام کے سامنے کھڑے ہو کر تقریر کر دیں، نہیں کر سکتے. لیکن مرثیہ خان نے مرثیہ پڑھا، اس کے ثبوت ہیں. مرثیہ خانی کو ہمیں پروموٹ کرنا چاہیے. یہ ہماری جو ینگ جنریشن ہے جو بیسیکلی آپ کو پتا ہے یہی پیدا ہوئی ہے، یہ مرثیہ خوانی سے اور جو ذاکری یا حدیث جسے کہتے ہیں اس سے ہٹ کر کے یہ ماتمداری کے سلسلے میں آ گئی ہے. اب ایک فریز نیا استعمال کیا گیا ہے، پرسا. ظاہر ہے پوری مجلس ہوتی ہے جب آپ شروع کرتے ہیں اس سے لے کر آخر تک جب زیارت پڑھتے ہیں. لیکن دیکھا یہ گیا کہ جو ینگ جنریشن ہے اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں نہ وہ سوز خانی میں اندر جاتے ہیں، نہ مرثیہ خوانی میں، نہ پھر جب وہ مجلس ہو رہی ہوتی ہے اس میں بھی نہیں جاتے. جب جیسی مجلس شروع ہوتی ہے اس میں بھی جا کے ان کا ایک گروپ ہوتا ہے. میں چونکہ خود نوحہ خوانی کرتا ہوں تو میں اس چیز کو بہت
اچھی طریقے سے محسوس کرتا ہوں. جی آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں. اگر آپ ایک کمپنی ہے, اگر آپ 10 لڑکوں کے ساتھ ہیں تو آپ کامیاب ہیں, اگر آپ اکیلے ہیں تو آپ کو یہ سنگل آؤٹ کرتے ہیں. اس کے بارے میں بتائیے ذرا. دیکھیے اس کے اندر ہمارے یہاں جو سب سے بڑی مشکل ہے وہ ہے لیڈرشپ کا فقدان. ہمارے یہاں کوئی, اور ہم ایکسیپٹ بھی کرنے کو تیار نہیں. اور جو دیکھیے ہم لیڈرشپ کون کر سکتا ہے اس میں, ایک بڑا آپ جیسے لوگ جو پہلے آئے ہیں, آپ تو مشورے رائے ہیں. نہیں دیکھیے میں لیڈ نہیں کر سکتا کمیونٹی کو لیڈ کرنے کے لیے ایک عالم چاہیے, وہ عالم جو کہ سب کو ایکسیپٹیبل ہو. اب وہ نہیں ہے ہمارے پاس. اب میں آپ کو ایسی ایسی باتیں بتا سکتا ہوں کہ آپ کے بال جو ہے نا وہ کھڑے ہو جائیں گے غصے کے اندر, خوف میں. جو گزری ہے یہاں پر, جو خوش سینٹر پر گزری ہے, میں کیوں الگ ہو کر بیٹھا ہوں. ہر پروسیس سے گزر چکا ہوں. آپ نے دیکھا ہے کہ ایک وقت میں 2 نمازیں پرانے خوش سینٹر میں ہوئیں. اب میں جنرل سیکرٹری تھا اس زمانے میں, پھر اس کے بعد میں پریزیڈنٹ تھا وہاں اس امام بارگاہ کا, اور میں نہیں روک سکا. اور ہم بانی تھے, ہم نے روزہ عاشور وغیرہ تو کیا ہے, ہم نے ٹرانسمٹ کیا, ہم جو ریلے کیا کرتے تھے مجلس. آپ نے شاید پتہ نہیں ریلے کا دیکھا ہے نہیں دیکھا, ہم ساؤتھ جرسی مجلس ریلے کیا کرتے تھے. ٹیلی فون کے ذریعے. جی AT&T ہوا کرتی تھی اس سے واحد کمپنی, باقاعدہ ان کے آلات ہوتے تھے, تو یہاں جو پڑھ رہا ہوتا تھا اس کو ریلے کرتے تھے ہم. تو راشد آپ نے پاکستان میں دیکھا ہوگا جی ویلنس سسٹم جو ہے وہ رشید ترابی صاحب کے زمانے سے شروع ہوا, اور بہت بعد تک, ایون یہ کہ جب تک کہ ٹی وی پراپر طریقے سے ایکٹیویٹ نہیں ہو گیا تھا اس وقت تک یہ ہمارا ریلے سسٹم چلتا تھا. اور ابھی آپ نے ایک سوال کیا شام صاحب سے, نوجوانوں سے شکوہ آپ کا اظہار تھا آپ کا کہ ہمارا نیو یارک اور کینیڈا کا نوجوان نہ سوز خانے میں بیٹھتا ہے, نہ ذکر میں بیٹھتا ہے, حدیث میں, اور ماتم کے وقت اندر آ جاتا ہے. تو راشد بھائی میں آپ سے بڑی معذرت کے ساتھ ایک عرض کروں کہ ہم جب کراچی میں تھے, ماتمی انجمن سے وابستہ تھے, ہمارا بھی یہی حال تھا. آپ نے بالکل درست بات کہی, لیکن میرا حال یہ نہیں تھا. میں بچپن سے ماڈور کے امام بارگاہ کے پیچھے رہا کرتے تھے ہم, سرکاری مکان میں. میرے کو ڈیفینس وغیرہ کا پیداوار نہیں سب ہم سب عدالتداری کے مراکز یہی ہوتے تھے اس زمانے میں. تھا بھی نہیں قاضی صاحب. نہیں میں ایک بات کہہ رہا ہوں, اس زمانے جس زمانے آپ آئے تھے اس زمانے میں صرف پانی تھا, اور نازمات was one of the prime area of نازمات تھا اور PECHS تھا. تو میں گزارش یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ دیکھیں جو سیاست پاکستان میں جو کراچی میں چلتی تھی, وہ ہوا یوں کہ ہمیں رول ماڈل بننا چاہیے تھا ہمارے بزرگوں کو, جو وہ سیکھ کر کے آئے گولی مار میں, مارٹن روڈ کے اندر, پاپوش کے اندر, سوری ٹو سے دیٹ, وہ چیز انہوں نے اپنی ایمانداری سے اپنی جنریشن میں کنورٹ کر دی. اب میں آپ سے ایک بڑی حقیقت والی بات کرتا ہوں. دیکھیں چیریٹی بگنز فرام ہوم, ٹھیک ہے. جب آپ گھر میں اپنے بچوں کے ساتھ اردو زبان نہیں بولیں گے تو جب آپ کا عالم آ کے اردو زبان میں تقریر کرے گا تو ان کو کیا سمجھ میں آئے گی؟ آپ کو راشد, ہمارے گھر میں اصول ہے کہ میرے بچوں کے بچے, ان کو بھی اردو کے علاوہ اجازت نہیں ہے گھر میں بات کر سکتے. جی صاحب, یہ تو آپ کا بڑک پن ہے نا کہ آپ نے اس کو زندہ رکھا ہے. لیکن اکثریت ہماری ایسا نہیں کرتی ہے. میں راشد بھائی کی بات سے اتفاق کرتا ہوں. نہیں میں بھی اتفاق کرتا ہوں. میرے بھائی کی بیٹی ہے, اس کو ہم کہتے ہیں وہ انگریزی میں بات کرتی ہے اپنے بچوں سے, جبکہ اس کا شوہر اردو میں بات کرتا ہے. یہ ہمارا بدقسمتی ہے, ڈائلما ہے کہ یہ ہو رہا ہے. لیکن میری سمجھ میں نہیں آتا یہ جو جس طرح والدین یہ کر رہے ہیں. یہاں پر باہر بچے جائیں گے تو فارسی تو نہیں سیکھیں گے نا, انگریزی ہی سیکھیں گے, اسکول میں انگریزی ہی سیکھیں گے. تو ملٹی لنگول ہونا, بائی لنگول ہونا ایک فخر اور اعزاز کی بات ہے. یہی پرابلم ہے. میں تو ہمیشہ سے اس چیز کو ہائی لائٹ کرتا آیا ہوں, اور میں نے بڑے ٹاک شوز بھی کیے ہیں کہ بھیا اگر آپ گھر میں پنجابی بولتے ہیں تو للہ پنجابی بولیے, آپ گھر میں اردو بولتے ہیں تو اردو بولیے, کیونکہ انگلش تو بچے نے سیکھ ہی لینی ہے. اچھا میں ایک راشد معاف کرنا بات کاٹ رہا ہوں, میں ایک ایسے پنجابی خاندان سے واقف ہوں, تم بھی واقف ہوگے. یہاں ڈاکٹر ہیں, ان کی بیوی بھی ایجوکیشن میں ڈاکٹر ہیں, تو وہ فیصل آباد کے رہنے والے ہیں. تو ان کی بیوی میری بیوی سے کہنے لگی, ہمارے یہاں کھانے پہ آئے ہوئے تھے, کہ ہمارے گھر میں پنجابی لوگ فیصل آباد کے جنریشن ٹو جنریشن, ہمارے گھر میں پنجابی بولنے کی اجازت نہیں تھی, ہر آدمی کو اردو میں گفتگو کرنی ہوتی تھی. یہ ان کا ڈاکٹر صاحبہ کا کہنا ہے, اور یہ بہت سارے لوگوں کا کہنا ہے. تو اردو زبان ایک انتہائی خوبصورت زبان ہے, اور اس کو بولنا چاہیے اس کو. یہ دیکھیے, لیکن میں پھر کہوں گا
کیوں سب یہ ہو رہا ہے. یہ سب یہ کراچی میں تو بیٹھا کرتا تھا علامہ مقصود مرزا صاحب کی مجلسوں میں, سمجھ میں نہیں آتا تھا, ان کا پڑھنا سمجھ میں نہیں آتا. لیکن کیوں؟ کیونکہ میرے والد کا حکم تھا اٹھ نہیں سکتے یہاں سے. دیکھیے میرا بچہ راشد, تمہیں یاد ہوگا وہ خوئی سینٹر جو پرانا, وہاں سے اٹھ نہیں سکتا تھا. میں مرثیہ بھی پڑھ رہا ہوں چوکی پر, وہ اشارہ کرے گا اٹھنے کی اجازت. اگر آپ اپنے بچوں کو خود ہی تربیت نہیں کریں گے, چیریٹی بگنز ایٹ ہوم جیسے آپ نے کہا, آپ ایکسپیکٹ نہیں کریں ان سے کہ وہ جا کر جو ہے نا خود سے کریں گے. دیکھیے بنیادی چیز ہے آداب محفل. جی, مجلس میں آپ کو بیٹھنا کیسے ہے مجلس سکھاتی ہے آپ کو. آپ یقین کیجئے گا کہ میں چھوٹا سا تھا اور میں نے ایک ٹافی نکال کے مجلس میں کھائی تو مجھے پیچھے سے تھپڑ پڑا. بالکل ہوا ہوگا اور ایسا. وہ تھپڑ مجھے آج تک یاد ہے, اور اس طریقے سے میں مجلس میں آج بھی ایسے ہی بیٹھتا ہوں. لیکن آپ جسے جا کے دیکھیے گا پیچھے جو ینگ جنریشن ہوتی ہے ان کے ہاتھ میں آئی فون ہوگا, کوئی اور چیز ہوگا, یہ بچوں کے ہاتھ میں گیم ہوگا. ینگ جنریشن, میں تو ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو مجھ سے ذرا سے چھوٹے ہوں گے, جو بچوں کے والدین ہیں, والد خاص طور پر, وہ چھپ کے صرف آئی فون پر کھیل رہے ہوتے ہیں. ویسے راشد بات جو ہے نا وہ ذکر جب چھڑ گیا قیامت کا والے شیر پہ, آپ بات کرنا چاہ رہے تھے مجھ سے بزنس کی, یہ صرف محرم تک محدود بزنس پہ تو الحمدللہ آپ نے بہت کر دیا. اب چونکہ مزیداری کے پر آ رہے ہیں, آپ کی مرثیہ خوانی پر آ رہے ہیں. آپ نے مرثیہ خوانی کی تاریخ بتائی ماشاءاللہ, اپنے والد کے بارے میں بتایا, آپ نے کب سے مرثیہ شروع پڑھنا کیا. اب جو بیسیکلی جو اس کا جو بیسیکلی مقام ہے مرثیہ خوانی کا, وہ بیسیکلی وہ ختم ہوتا جا رہا ہے. آپ کو اپنے مرکز سے متصل رہنا چاہیے. یعنی جیسے کوئی سا بھی سینٹر ہو, آپ کو اس سے تعلق برقرار رکھنا چاہیے, اور اپنے مذہب سے متصل رہنا چاہیے, اور اپنی تہذیب سے. وہ ایتھنک پیورٹی قائم ہو جائے گی. دیکھیے آپ کبھی بھی, اب میں سیم رکھ لوں نام اپنا, یا ایڈ رکھ لوں یا کچھ رکھ لوں, مجھے یہ ایکسیپٹ نہیں کرتے, اور ایکسیپٹ نہیں کیا جائے گا کبھی بھی. نیور اٹ ول نیور ہیپن. تو ہمیں اپنی آئیڈینٹی برقرار رکھ کر اپنا مقام خود پیدا کرنا چاہیے یہاں پر. اور لوگ کرتے ہیں, کیا ہے, لوگ کرتے ہیں اور کر رہے ہیں, اور کرنا چاہیے. اب مجبوری یہ ہے کہ ہمارے پر اکنامک پریشر جتنے ہیں, جو نئے امیگرینٹ ہوتے ہیں وہ آ کے ٹیکسی چلانے لگتے ہیں. تعلیم سے دور بھاگ کر جو ہے نا ترقی نہیں ہو سکتی. قاضی صاحب, جو امریکن ڈریم تھا, جس کی تلاش میں آپ آئے تھے, یا میں آیا تھا, یا نیئر بھائی آئے تھے, اگر ایک فریش مین آج اس کی امیگریشن ہوتی ہے یا وہ آتا ہے یہاں, آپ سمجھتے ہیں کہ کیا وہ اس امریکن ڈریم کو اسی طریقے سے پازیٹیو کر سکتا ہے جس طریقے سے آپ نے یا ہم نے کیا؟ ڈیفینیٹلی کر سکتا ہے. کر سکتا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ امریکن اکانومی میں اب بھی اتنا دم خم باقی ہے؟ اب بھی ہم کیپٹلزم میں فنڈامنٹلزم کی طرف نہیں جا رہے؟ نہیں, بالکل کر سکتا ہے, آرام سے کر سکتا ہے. اور اتنی بڑی ان کی مارکیٹ ہے اور اتنی بڑی اکانومی ہے کہ یہ ایزیلی جو ہے نا چھوٹی سی بات کو یہ اس کو ایملگمیشن ہو جاتا ہے. I don't think there is a problem. دیکھیے میں نے اپنی اس لائف کے اندر ایشین کنٹیجن دیکھا, اس کے بعد .com ببل دیکھا, اس کے بعد ریل اسٹیٹ کولیپس دیکھا, اس کے بعد اب یہ جو سپٹمبر 11 میں جو ہوا تھا, 9/11 کے اندر جو ہوا, ہر اکانومی جب بھی کولیپس ہوتی ہے اس کو 10 یا 12 سال لگتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا جب اسپینش, آپ کو خرچات نہیں ہوگا لیکن میں نے تھوڑی سی ڈیو ڈیلیجنس کی ہے, 1935 میں جب یہاں اسپینش انفلوئنزا آیا, نہیں 1918 تھا وہ, 1918, تو اس کو تقریباً 22 سال لگے تھے امریکہ کو کھڑے ہونے میں دوبارہ. لیکن اس زمانے میں اکانومیز اتنی بڑی نہیں ہوتی تھی, اور نہ انٹر کنیکٹڈ ہوتی تھی, نہ انٹر ڈیپینڈنٹ ہوتی تھی. سمجھے آپ, تو اکانومی چھوٹی تھی. آپ کو ایپل اور اورنج کو کمپیئر نہیں کر سکتے. آج ٹریلینز آف ڈالرز کی جو ہے بیسیکلی کمپنیز ہیں, ایپل, گوگل, Amazon, فیس بک اس کے قریب ہے, ٹیسلا جیسی کمپنی جو الیکٹرک کار بناتی ہے, almost $800 billion. دیکھیے ٹیسلا, اب ٹیسلا کے اوپر آپ آ گئے. ٹیسلا اگر آپ نے گاڑی ہمارے گھر میں رہی ہے ابھی ریسنٹلی, ٹیسلا گاڑی میں کوئی پارٹی نہیں ہے, کچھ ہے ہی نہیں, صرف بیٹری ہے. ٹوائے ہے. آپ کو میں, اور اتنا ٹارچرس ٹوائے ہے, روزانہ رات کو میرا بیٹا اس کو جاتا تھا چارج کرانے کے لیے, 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ میں وہ چارج ہوتی تھی, اور گھر میں اس نے وہ ابھی تک لگایا نہیں تھا. خیر he got rid of it. ٹیسلا جو ہے نا صرف اس لیے کامیاب ہے کہ مونوپولسٹک سچویشن گورنمنٹ آف یونائٹیڈ اسٹیٹس نے کریٹ کی ہوئی ہے. اگر مارکیٹ کو اوپن کر دیں تو
تو چائنیز الیکٹرک کار $4,000 کی ہے, $4,000. There is no parts in it, you know. نیو اور ایکس پی وی اور بہت ساری ایسی کمپنیز ہیں جو اب مارکیٹ میں آ چکی ہیں, اور چائنیز کی جو مناپلی ہے وہ بھی ختم ہونے والی ہے. ٹیسلا کی جو ہے مناپلی, کیونکہ ان کا جو ایک رائیول ہے اس نے ایک اور کمپنی بنائی ہے, اور اس کی جوائنٹ وینچر کے ساتھ وہ بہت لیوکس کے نام سے, لیوسڈ کے نام سے اس کو مارکیٹ کرنے والا ہے. تو بہرحال ٹاپک ہمارا کہیں اور چلا جائے گا. کہنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ بھی فرم بلیور ہیں کہ امریکن اکانومی دوبارہ ریوائیو ہو سکتی ہے, اور امریکن ڈریم آج بھی اسی طریقے سے الائیو ہے جیسے آج سے 48 سال پہلے تھا. دیکھیے پینڈیمک میں 5 لاکھ آدمی مر چکے ہیں, اور 1 سال سے زیادہ ہو گیا ہے کہ فیسلٹیز بند ہیں, اور ریسٹورینٹس ان کی مین بزنس ریسٹورینٹس ہے وہ بند ہیں. ہماری جیسے ہم اس میں تھے اپنا ہاسپٹیلٹی انڈسٹری کے اندر, وہ بند ہیں, جم کی بزنس بند ہے. لیکن اس کے باوجود اکانومی پہ آپ ڈینٹ محسوس نہیں کرتے ہیں اتنا بڑا. آپ بھی دیکھیں انمپلائمنٹ تو ہسٹوریکل ریٹ ہائی کیے پڑے نا, نہیں تو نیچرلی وہ تو ہائی ہوگا. آدھے سے زیادہ لوگ جو ہیں گھر پہ بیٹھ کے وہ انمپلائمنٹ لے رہے ہیں. دیکھیے اس کے اندر بھی ایک کیچ ہے, وہ کیچ ہے کہ کام اس لیے نہیں کرنا چاہ رہے, جو کہ اگلے مہینے سے چینجز آ جائیں گی, مارچ میں شاید اس کو ایکسٹینڈڈ کرتے ہیں, کہنا اگلے مہینے سے آ جائیں گی چینجز. وہ اس لیے نہیں کرنا چاہ رہے کہ جو انمپلائمنٹ بینیفٹ ہے ان کی ویلیو, مانیٹری ویلیو زیادہ ہے بنسبت جاب کرنے کے جو کرتے تھے. وہ جو اس لیے نہیں کر رہے. ہمارے یہاں جو برابر میں ایک ہمارے عورت رہتی ہے, اس کے آپ نے بیوٹی سلون ہے, پارلر, تو اس سے میں بات کر رہا تھا, کہنے لگی وہ عورتیں کام پہ نہیں آنا چاہتی. میں نے کیوں؟ کہنے لگی ان کو انمپلائمنٹ بینیفٹ پلس یہ جو ایکسٹرا بینیفٹ مل رہے ہیں وہ اس سے زیادہ ملتے ہیں جو یہاں کام کر کے بناتی تھی. اس لیے گزشتہ ایک سال سے آپ کو میری سچویشن کو پتا ہے جی, میں وہ کام کر رہا ہوں جو میں نے زندگی میں کبھی نہیں کیا, کیونکہ میرے پاس امپلائیز نہیں ہے, اور امپلائیز اس لیے کام پہ نہیں آنا چاہتے, وہ کہتے ہیں کہ تنخواہ ملتی ہے آپ دیں گے زیادہ $500, ہمیں گھر بیٹھ کے $700 مل رہے ہیں. Exactly that's but that will change, Rashid, that will change. دیکھیے نا, یہ جو ہمیشہ لا آف نیچر ہے کہ کوئی بھی چیز جو پہلے تھی ویسی نہیں رہتی, it changes. تو یہ things are going to change. کیا مستقبل دیکھتے ہیں امریکہ کا اگلے 5 سالوں کے اندر؟ مستقبل دیکھیے نا, مرا ہاتھی 1.25 لاکھ کا ہوتا ہے, یہ ایک بڑا مشہور محاورہ ہے. یہ اتنی بڑی اکانومی ہے, چائنا ان کا واحد رائیول ہے, اور تو کوئی رائیول رہی نہیں ہے ان کی. تو یہ سلائیڈ ہوتے ہوتے بھی درجنوں سال لگیں گے. سلائیڈ, اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. جو ڈیمیج گزشتہ 4 سالوں میں ٹرمپ صاحب کر گئے ہیں چائنا کے ساتھ ٹریڈ وار کر کے, اور اگر یو ٹیک 1 اسٹیپ فارورڈ اینڈ 2 اسٹیپ بیکورڈ, اب جو بائیڈن صاحب کی پالیسیز ہیں وہ بالکل اس کے ریورٹ ہیں. جو بیسیکلی ٹیرفس انہوں نے لگائے تھے ان سب کو ریورٹ کر رہے ہیں. نہیں دیکھیے, ٹیرفس خالی مسئلہ نہیں ہے. ڈونلڈ ٹرمپ کا جو ایک میسج تھا وہ یہ تھا, بی امیریکن بائی امیریکن. اچھا, اور وہ اس میسج میں کوئی غلطی نہیں ہے, لیکن ان کا جو پریزنٹیشن کا طریقہ ہے نا وہ ولگر ہے, اور وہ زبانی طور پر بدتمیز اور وحشیانہ انداز ہے ان کا, اور ریسسٹ بھی ہیں وہ. تو اس لیے, لیکن وہ ملک کے لیے برے نہیں تھے بائی دی وے, امریکہ کے لیے. میں نے ان کو ووٹ نہیں دیا, نہ دے سکتا ہوں اپنے رائٹ مائنڈ میں, نہ ان کو سپورٹ کر سکتا ہوں. لیکن اگر آپ اکانومک پالیسیز اور اکنامک انڈیکسز کو دیکھیں تو وہ ملک کے لیے, امریکہ کے لیے وہ اچھے آدمی تھے. 1973 میں جو مینوفیکچرنگ امریکہ میں ہو رہی تھی اور آج 2021 ہے, یہ بتا دیجئے کہ اب کتنی مینوفیکچرنگ امریکہ میں ہو رہی ہے؟ اس کے مقابلے میں آلموسٹ نیگلیجبل, مطلب کوئی مینوفیکچرنگ نہیں ہو رہی ہے. کوئی تو نہیں, یہ نہیں کہہ سکتے. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو کہ یہ انہوں نے نہیں باہر بھیجی اور نہ بھیجیں گے. جیسے آلات حرب ہے, وہ میجر انڈسٹری ہے. اس کے بعد آپ جیسے وہ جو ایکسکیویٹرز ہوتے ہیں ڈیئر وغیرہ کے, وہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے. وہ سارے یہیں بنتے ہیں. سارے جو ہیوی انڈسٹری کے اکوپمنٹ ہیں آج بھی یہیں بنتے ہیں, یا جاپان میں بنتے ہیں. چائنا نے کاپی کرنی شروع کی ہے کرینز وغیرہ کے اندر, لیکن ان کے پاس ابھی بھی بیس ہے. ڈیئر کا ہے, لان ڈیئر یہ کیا کہلاتا ہے, اس طرح کے بہت سارے برانڈس ہیں جو کہ ان کے پاس ہیں, جو کہ رہیں گے. وجہ یہ ہے کہ گریڈ جو ہے نا اس کی وجہ سے نقصان پہنچ رہا ہے. گریڈ, پیسہ جو ہے نا
وہ زیادہ ہر بہت زیادہ سے زیادہ بنانے کی جو ہے نا اس کے اندر نقصان پہنچا ہے. آپ دیکھیں جو کاسٹ آف دی پروڈکٹ ہے جب چلتی ہے چائنا سے یا یہاں سے وہ اتنی ایکسپینسو نہیں ہوتی, لیکن بیچ میں اتنی لیئرز آتی ہیں ہول سیلرز کی اور ان کی سپلائرز کی کہ جب الٹیمیٹلی پہنچتا ہے تو وہ 8 گنا زیادہ بڑھ چکا ہوتا ہے. یہ پرابلمز ہیں اور اس کو اگر یہ ایڈریس کریں گے ڈیفینیٹلی. لیکن دیکھیے جن لوگوں کا تعلق گارمنٹ بزنس سے تھا وہ تو یہ کہتے ہیں کہ چائنا کے پاس اور جا ہی نہیں آرڈرز ہیں نہیں فلفل کرنے کے لیے, تو چائنا کی فیکٹریز بھی بند ہیں. جے سی پینی بینکرپٹ ہو چکی ہے, سیئرز بینکرپٹ ہو چکی ہے. دیکھیے آن دی ادر وے راشد, میں اس بزنس میں بہت ڈیپلی انوالو تھا. بائنگ ہیبٹس بدل گئی ہیں آج پینڈیمک کی وجہ سے نہیں. ویسے پہلے زمانے میں ہوتا کیا تھا کہ جو بڑے اسٹور تھے ان کے یہاں سمر میں آپ مڈ جون اور جولائی میں آپ کو میسیز اور جو بڑے بڑے اسٹور تھے ان میں آپ کو کبھی بھی سمر کا سامان نہیں ملتا تھا, آپ کو ونٹر کا سامان ملتا تھا. آج کل سمر کا سامان مل رہا ہے بڑے اسٹور, ونٹر کا سامان ملا کرتا تھا آپ کچھ زمانے میں. ہاں, تو لیکن بائنگ آج کے دور میں وہ سمرز کے آ گئے ہیں, فال کے فیشنز آ گئے ہیں. ہاف سلیو کی ٹی شرٹ مل رہی ہیں, شرٹس مل رہی ہیں. نہیں لیکن چند جگہوں پر, صرف چند جگہوں پر, جیسے میسیز میں مل رہی ہوگی, بلومنگ ڈیل میں مل رہی ہوگی, لارڈ اینڈ ٹیلر تو بند ہو گیا, اس طرح چند میں. لیکن جو اوور آل جو بائنگ ان کی پالیسیز تھی وہ تبدیل ہو گئی. سیئرس ایک زمانے میں سیئرس کیٹلاگ اور جے سی پینی کیٹلاگ سب سے بڑے بزنس تھی. ایک ڈیزائن کی جیکٹ کا آرڈر ہوتا تھا 22,000 25,000 30,000. لیدر کی بات کر رہا ہوں میں. تو یہ بائنگ ہیبٹس بدل گئی ہیں. اور پھر پینڈیمک سے نقصان یہ ہوا کہ لوگ باہر جا نہیں رہے, ریٹیلنگ ہو گئی ہے, ریٹیلنگ تباہ ہو گئی ہے. ایٹیلس مطلب جی ہاں, ریٹیل ہو رہی, لیکن جب آپ باہر جا ہی نہیں رہے اور آپ کو کپڑوں کی ضرورت ہی نہیں ہے. اب مجھے سوٹ پہننے کا شوق ہے, آپ نے دیکھا ہوگا بزنس ریلیٹڈ. اب درجنوں سوٹ میں بانٹ چکا ہوں, درجنوں, اور درجنوں سوٹ ابھی بھی ٹنگے, میں کہاں پہنوں؟ اچھا اب جب میں خرید نہیں رہا, جب پہن نہیں رہا تو خریدوں گا بھی نہیں نئے جو آ رہے ہیں. تو یہ جو تباہی آئی ہے اس کا کوئی سلوشن ابھی نہیں ہے. اس کا سلوشن ایک ہی ہے جو انہوں نے کر دیا پرسوں سیریا کے اوپر حملہ کر کے, کہ اکانومی کو اپنی صرف اس طرح مضبوط کر سکتے ہیں. یہ تو آپ بھی اس وقت فرم بلیور ہیں کہ امریکن ڈریم از اسٹل الائیو. it is alive and it will remain alive for a while. کیا میسج دیں گے ہمارے ایک ینگسٹر کو جو فریش مین ہے, جو نیا میں ہے؟ وہ میسج دوں گا جو امام علی نے دیا تھا آج سے 14 سال پہلے, کہ بزنس کرو. نہیں تو بزنس کرنے کے لیے تعلیم بھی تو ضروری ہے نا. دیکھیے تعلیم کے بغیر تو پہلا فنڈامنٹل اسلام کے اندر جو میسج ہے قرآن شریف میں, تعلیم کے علاوہ کوئی نہیں ہے. تعلیم کے علاوہ کیا پیغام ہے؟ کچھ بھی نہیں. علم حاصل کرو, اور علم حاصل کر, اب پہلا وہی بھی آتی ہے کہ رسول پڑھو ہیں. تو جب علم کے اوپر تو مین ایمفیسس ہے, علم کے حاصل کیے بغیر آپ ترقی نہیں کر سکتے اور نہ بزنس اسٹیبلش کر سکتے ہیں, اور نہ اب آپ سے اگر کوئی یعنی کمپیوٹر کی بات کرے یا میموری کی بات کرے, ریم کی بات کرے, تو آپ نے پڑھائی نہیں تو آپ کیا کریں گے بات اس کے اندر, یا کلاؤڈ سروسز کی بات کرے تو کس طرح کریں گے آپ راشد, آپ میرے کمپیٹیٹر تھے. پہلا سرور جو T1 لائن کا میں نے ڈیولپ کرایا بائٹ اسکرائب سے نا. جی, اس نے بتایا ہوگا آپ کو. جی I was the one. دیکھیے انسان, اللہ جو ہے نا ہر انسان کو اپرچونٹی پرووائڈ کرتا ہے. میں نے 1982 کی بات ہے, 82 میں میں اپنی بیوی کو لے کر گیا ریاض میں, جو سونے کی مارکیٹ ہوتی ہے نا, سوق کہلاتی ہیں, وہاں لے کر گیا. ڈرائیور نہیں تھا, میں جاتا نہیں تھا مارکیٹ, اس دن ڈرائیور نہیں تھا تو میری بیوی نے مجبور کیا اور گیا میں. وہاں پر مجھے عربی نہیں آتی تھی, دکاندار کو انگریزی نہیں آتی تھی. اچھا اردو میں بات نہیں کر سکتے تھے, اردو میں ان لوگوں کے عربیوں کے ساتھ نہیں بولتا تھا. تو جب قیمت کے اوپر بات ہونے لگی تو اس نے کیلکولیٹر نکالا, مجھے دیا اور فگر دی. میں نے اسی کیلکولیٹر پہ فگر ایک پنچ کی. اچھا یہ ایک میرا ایکسپیرینس تھا جو میرے ساتھ ہوا. 83 میں واپس آ گیا سعودی عرب سے, اور بہت بڑی پوزیشن پر تھا, لاکھوں روپے تنخواہ ملتی تھی, لاکھوں ریال.
تو واپس آ گیا میں, اور آ کے میں سوچا تھا میں کیا کروں گا. تو میرے ذہن میں خیال آیا کہ یہ آخر یہ عربی جو مجھ سے بات کر رہا تھا وہ انگلش میں کیلکولیٹر کے ذریعے بات کر رہا تھا, اور میں کیلکولیٹر کے ذریعے بات کر رہا تھا. عربک کیلکولیٹر کیوں نہیں ہے؟ کیا بات ہے. اور آپ کو 2 سال میں نے دن رات کام کیا. تو یہ آئیڈیا میرا اپنا تو نہیں تھا, اللہ نے دیا نا مجھے, یہ بدیت کیا. لیکن میں اس کو اکمپلش کیوں کر سکا؟ کیونکہ میرے پاس بنیادی تعلیم تھی. میں جہاز میں رہتا تھا, کبھی سیمسنگ سے بات کرنے گیا ہوں, کبھی لاجی ٹیک سے بات کرنے گیا, اور میں نے کیلکولیٹ بنا لیا, ملٹیپل عربک لینگویج میں کیلکولیٹر بنا لیا. میں نے ایک اسٹڈی رن کرائی پورے سعودی عرب میں کہ نمبرز ہوتے ہیں جو ہم لکھتے ہیں, ان کی بیک گراؤنڈ کیا ہے, اسٹوری کیا ہے, واٹ از اٹ, ہاؤ ڈڈ دے کم انٹو بینگ. تو معلوم یہ ہوا کہ جو ہم انگریزی میں نمبر 1 2 3 4 لکھتے ہیں, یہ ایکچولی عربک کے نمبر ہیں, اور جو عربک میں ہم لکھ رہے ہیں وہ ہندی نمبر ہیں. پوری پھر میں نے ایک اسٹڈی رن کرائی, ایک کمپنی ہائر کی جس نے دمام, خبر, جدہ اور ریاض میں ایک سروے رن کیا کہ اس کیلکولیٹر کی نیڈ ہو سکتی ہے آرمی سے اور ایئر فورس سے. تو انہوں نے کہا ہاں نیڈ ہو سکتی ہے. اس کے بعد میں نے کیلکولیٹر بنایا, میرے پاس آج بھی اس کا پروٹوٹائپ ہے. تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ میں افلاطون نہیں ہوں, اور میں الیکٹریکل انجینئر نہیں ہوں, لیکن اللہ نے ودیت کیا انوویشن کے آئیڈیاز. جی. تو یہ اپرچونٹی میں اس کو کامیاب ہو سکتا تھا, لیکن وہ پہلا شپمنٹ کیا, اس کے پیسے نہیں دیے سعودیوں نے. آپ کو معلوم ہے, تو وہ کتنے سال, 2 سال بغیر تنخواہ کے امریکہ میں. انگریزی میں کہتے ہیں واٹ ایلس از نیو. تو اب دیکھیے, تو پھر مجھے کچھ کرنا ہی تھا نا. تو پھر لیدر گارمنٹس آ گئے تھے, لیکن یہ لیدر گارمنٹ, آئی ڈنٹ نو اینی تھنگ اباؤٹ لیدر. لیکن آپ کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو آپ سیکھ نہ سکیں, اور سیکھنے کے لیے بنیادی چیز ہے کہ تعلیم ہونا ضروری ہے. تو تعلیم حاصل کرنا مسٹ ہے. آپ کو میں ایک واقعہ سناتا ہوں. آئی ایم سوری, I don't know what is the length of the program. Okay, you can carry on. ایک ہمارے ہاں جب آئی بی اے کی بات ہے, انسٹیٹیوٹ آف بزنس ایڈمنسٹریشن کی, آپ نے آئی بی اے پتہ نہیں گئے نہیں گئے, تو وہ بڑا ایک اس زمانے میں ریسٹرکٹڈ ماحول تھا. صرف جن لوگوں کے اوپر آئی بی اے لکھا ہوا ہوتا تھا گاؤن کے اوپر, وہ صرف یونیورسٹی میں جا سکتے تھے, وغیرہ وغیرہ, خاصی وہ تھی. تو ہمارے یہاں پروفیسرز جو باہر سے آیا کرتے تھے گورے, ان کو پہلے دن انٹروڈیوس کیا جاتا تھا آڈیٹوریم میں لا کر. تو ہمارے یہاں ایک پروفیسر آیا, شاید ڈاکٹر گری لینڈ نام تھا, یو پین سے آیا تھا. تو اس نے جب تقریر کرنی شروع کی تو اس نے پوچھا کہ کیا تم مسلمان یہاں بیٹھے ہو سارے بتا سکتے ہو کہ یہ بزنس ایڈمنسٹریشن کہاں سے شروع ہوا؟ کوئی ایک آدمی نہیں تھا. ایک آدمی پوری فیکلٹی میں, انکلوڈنگ ڈاکٹر مختار اینڈ ڈاکٹر عزیر اینڈ ڈاکٹر محفوظ جیسے بڑے نام ایجوکیشن کے بزنس میں, کوئی نہیں تھا, ناٹ ون. اب میں شیعہ بیک گراؤنڈ سے تھا, ہمارے 5-7-8 شیعہ تھے ٹوٹل, 100 یعنی سینئرز اور جونیئر ملا کے. تو میں آرتھوڈاکس شیعہ فیملی سے, میں بھی نہیں بتا سکا. اس نے کہا تمہارے پر شرم آنی چاہیے. اس نے پھر ایک لیٹر کوٹ کیا امام علی کا, کہنے لگے پبلک ایڈمنسٹریشن وہاں سے شروع ہوئی اور بزنس ایڈمنسٹریشن اس کی شاخ ہے, ذیلی شاخ ہے. اور اس نے وہ جو مالک بن اشتر کو خط لکھا تھا, وہ اس لیٹر کو کوٹ کیا اس نے. اچھا, وہ میں نے لیٹر نہیں پڑھا تھا. تو نصیر ترابی میرا دوست ہوا کرتا تھا, اس سے ایک دن شام کو میں اور وہ بیٹھے ہوئے تھے افتخار عارف وغیرہ کے ساتھ. تو میں کہا نصیر اس طرح ایک واقعہ ہوا ہے. ابھی نصیر اس زمانے میں انٹرنیشنل ریلیشنز میں تھا, بیچارے کا بھی انتقال ہو گیا ریسنٹلی. تو اس نے کہا اچھا, میرے والد نے تو انگریزی میں ٹرانسلیٹ کیا ہے اس لیٹر کو, علامہ رشید. تو وہ لیٹر اس نے مجھے دیا نصیر نے, پھر وہ میں نے پڑھا, اور آپ کے 14 طبق روشن ہو جائیں گے کہ 1400 سال پہلے بیٹھ کر کوفہ جیسے ایک شہر کے اندر, جو کہ آج بھی جس میں رہتے ہوئے آدمی کمفرٹیبل فیل نہ کرے, اس شہر میں بیٹھ کر ایک شخص کھڑا ہوتا ہے اور تقریر کرتا ہے اور کہتا ہے, لیٹر لکھتا ہے مالک بن اشتر کو کہ تم کس طرح اپنے بزنس کے افیئرس کو مینیج کرو, what should you do. اور اس کو ایک گورا کوٹ کر رہا ہے یو پین کا, کراچی یونیورسٹی کے اندر آ کر. تو علم جو ہے نا وہ کسی کی میراث نہیں ہے,
کہ صرف میں ہی حاصل کر سکتا ہوں, یہ نہیں کر سکتے. یہ لاسٹ کہتے ہیں ہماری کھوئی ہوئی جاگیر ہے, ایسا نہیں ہے, یہ ہمیشہ سے تھا اور ہمیشہ رہے گا. علم حاصل کرنے کے لیے جتنا سختی ہونی چاہیے, جتنا ایمفیسس ہونی چاہیے, جتنا موٹیویٹ کرنا چاہیے, اس سے زیادہ اور کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے. علم حاصل ہوگا تو ہر چیز حاصل ہوگی. آئندہ جو چند سال امریکہ میں آ رہے ہیں اس میں بھی سکسیس وہی پائے گا جس کے پاس یا تو اسکلز ہیں یا اس کے پاس تعلیم ہے اور محنت. اور میں دیکھیں آرٹ جاب جیسے کہ آپ نے کہا, اوبر انڈسٹری بیسکلی جو ہے وہ بالکل کولیپس ہو چکی ہے, مرج ٹو کولیپس ہے. تو وہ جو آرٹ جاب اس میں لوگوں کا کنسیپٹ تھا کہ جی ٹیکسی چلا لے, گیس اسٹیشن پہ کام کر لیا, اس سے پیسے بنا لیے, تو اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں کہ انسان کو بیسکلی جو فوکس کرنا چاہیے یا تو اسکل حاصل کر لے یا پھر تعلیم حاصل کر لے, رائٹ؟ نہیں, دونوں آپ ملٹی ٹاسک ہو سکتے ہیں نا, ملٹی ٹاسک ہو سکتے ہیں. تو جس وقت میں دوسرے یہاں یونیورسٹی جا رہا تھا تو میں تو فل ٹائم جاب بھی تو کر رہا تھا نا. نہیں بھائی, قبل اس کے پروگرام کو کنکلوڈ کیا جائے, آپ کچھ سوال کرنا چاہیں گے کاظمی صاحب سے؟ راشد صاحب, کاظمی صاحب, ابھی آپ سے بات کرتا ہوں میں, لیکن مجھ سے پہلے ناظرین سے بات کر لوں. جی بالکل. دنیا بھر میں ہمارے ناظرین دیکھ رہے ہیں, سن رہے ہیں. معزز ناظرین, آپ نے ابھی ساری گفتگو راشد صاحب کی اور کاظمی صاحب کی سنی. آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ ایوننگ ود سید احتشام رضا کاظمی ہم نے کیوں پروگرام شروع کیا ہے. جب سے کووڈ شروع ہوا ہم مسلسل مارکیٹ کو دیکھ رہے تھے کہ جو ہمارا مڈل بزنس مین ہے یا لوور مڈل بزنس مین ہے, وہ کووڈ کی وجہ سے بالکل باٹم لائن پہ آ چکا ہے اور اس کا بزنس تقریباً تباہی کے کنارے پر ہے. اور یہ صورتحال ہمارے قریبی دوستوں کے ساتھ بھی تھی, بہت مشکل وقت انتہائی. ہم نے دیکھا کہ بڑی بڑی کمپنیز بھی اس میں نقصان ہوا, پھر جاب لاسز ہوئے, ساری چیزیں ہوئی. تو قائم کے ہمارے شہریار نقوی صاحب کے ساتھ میری اس موضوع پہ ڈبیٹ رہی, بات رہی. بالآخر ابھی ایک ہفتہ 10 دن پہلے ہم نے فائنل کیا کہ نہیں بھائی, ہم اپنے لوگوں کو جو ہمارے دیکھنے والے ہیں, سننے والے یا جتنے ناظرین ہیں دنیا میں, چاہے کسی بھی مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے ہیں, اگر ہم ان تک علم پہنچا سکے آگہی کا, ان کو انفارمیشن دے سکے, ان کو موٹیویشن دے سکے, تو ہم اس پہ کچھ کرتے ہیں. شہریار صاحب نے اپنے دوست راشد زیدی صاحب کا ذکر کیا. راشد زیدی صاحب سے میری گفتگو ہوئی اور پھر ہم لوگوں نے کانفرنس کال کی. راشد زیدی صاحب نے احتشام رضا کاظمی صاحب کے حوالے سے گفتگو کی. اور میں اس وقت راشد صاحب حقیقتاً آپ کو سلوٹ کرتا ہوں کہ جب آپ سوال کر رہے تھے تو میں بھی اپنے پاس سوال بناتا جا رہا تھا کہ راشد صاحب ایک وقت آئے گا مجھ سے کہیں گے کہ میں سوال کروں. آپ نے کوئی سوال میرے لیے چھوڑا نہیں, ہر چیز انتہا بہت اچھے. آپ نے کریت کے, اچھا صرف یہ ایک سبجیکٹ پہ بات نہیں کی, خوبی کی بات آپ کی یہ بہت اچھی لگی کہ آپ نے ہر سبجیکٹ پہ, اس وقت ہم نے 4 یا 5 موضوع کور کیے ہیں اور بڑی سیر حاصل اگر سمجھنے پہ آئے ہیں. میں اپنے ناظرین سے کہوں گا کہ آپ گفتگو کرا کے ایک مرتبہ سمجھ میں نہیں رہی تو میری گزارش ہے کہ ایک مرتبہ اور سنیں. اس میں بہت کچھ ہے پوری گفتگو. میں انتہائی خاموشی کے ساتھ توجہ کے ساتھ سن رہا تھا, سوال نکال رہا تھا اور راشد صاحب کر دیتے تھے. ایک سوال میں نے بچا کے رکھا ہوا تھا جو راشد صاحب نے نہیں کیا, اس کا آٹومیٹک ابھی جواب احتشام صاحب نے دے دیا بالکل آخری جملے میں. اب وہ آپ سنیے گا آخری جملے میں کیا سوال کا جواب احتشام صاحب نے دیا جو میرے سوال ذہن میں بچا تھا. صرف ایک سوال بچا ہوا میرے پاس, وہی سوال تھا کہ آپ نے MBA کیا احتشام صاحب کراچی یونیورسٹی سے, ایک MBA, جبکہ IBA کا اسٹینڈرڈ جتنا ہائی تھا, خیر آج بھی ہائی ہے, اچھا اسٹینڈرڈ ہے, بہت اچھا اسٹینڈرڈ ہے, اور وہاں کی ڈگری کو دنیا میں ریکگنائز کیا جاتا ہے. لیکن وہ زمانہ جس زمانے کی آپ بات کر رہے ہیں, آپ نے بہت اچھے بہت بڑے زمانے میں جب IBA کا نام سن کے لوگ ایک لمحے کو فاصلہ ہو جائے کہ وہ IBA کے اسٹوڈنٹ ہے, فاصلہ اختیار کر لیتے تھے کہ نہیں بھائی ان کے معیار تک علم کے ہم پہنچ نہیں سکتے. آپ نے وہاں سے MBA کرنے کے بعد آپ امریکہ آئے, آپ نے پھر کیوں ضرورت سمجھی کہ آپ کو دوسرا MBA کرنا پڑا؟ کہ my days among the dead are past. Around me I behold
wherever these casual eyes are cast, the mighty minds of old. تو کتابیں جو ہے نا وہ انسان کا بہترین دوست ہوتی ہیں اور اس سے آپ سیکھتے ہیں. تو مجھے جو ہے نا راشد نے مجھ سے پوچھا نہیں آپ کا شوق کیا ہے, کھانا پکانے کے علاوہ مجھے پڑھنے کا بھی انتہا شوق ہے. تو میرے پاس ہزاروں کے حساب سے کتابیں ہیں, ہزاروں کے حساب سے بانٹ چکا ہوں, ابھی بھی میرے خیال ہے 400-500 تو ہوں گی اب. لیکن یہ کہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ انسٹیٹیوشن جائے اور مسلسل اپنے آپ کو انہینس کرے. حضرت علی کا ایک میں آپ کو سنا دیتا ہوں حدیث قول کہ حضرت علی کا ارشاد ہے کہ تم اس دن مرنے کی دعا کرو جس دن تم نیا علم حاصل کرنے کی کوشش نہیں کر رہے ہو. تو اب دیکھیے کیوں آگے کہتے ہیں کیونکہ جہالت کی زندگی سے موت افضل ہے. تو اب آپ دیکھیے کہ کتنی ایمفیسس ہے علم کے اوپر, جتنی مسلمانوں میں ایمفیسس ہے. واحد اگر آپ نے نام سنا ہوگا مورس بکیل کا, جس نے وہ کتاب لکھی ہے کیا کہتے ہیں بائبل قرآن اینڈ سائنس کے اوپر. اچھا, اسلام واحد مذہب ہے جو کہ انکریج کر رہا ہے کہ تم علم حاصل کرو, اور پھر قرآن شریف کے اندر بار بار بتا رہا ہے, جیسے سورہ رحمان میں 2 گرم پانیوں کی ملنے کی بات بتا رہا ہے. بائبل منع کرتی ہے علم حاصل کرنے کو, بائبل اسٹاپس یو فرام. تو مسلمانوں کا مذہب ایک انتہائی حسین مذہب ہے جو کہ انکریج کر رہا ہے آپ کو سیکھو 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 سیکھو. حضرت علی سے کسی نے سوال کیا کہ آدم کے متعلق بتائی, تو کہنے لگے کون سے آدم کی بات کرتے ہو, ہزاروں آدم آگے گزر چکے ہیں اور ان کو واقف تھے, کون سی دنیا کی بات کرتے ہو. ہمیں تو ایک چھوٹی سی ذرہ ہے نا پوری کائنات میں, اس میں ہم رہتے ہیں, اس کو ہم اپنے بہت کچھ سمجھتے ہیں, لیکن کتنی بڑی دنیایں پڑی ہیں. نظام شمسی دیکھیے, تو کس طرح حاصل کریں گے جب علم حاصل کریں گے. کہ ہر چیز مسلمان بانی تھے, ہر چیز کے, الجبرا ہو, جیومیٹری ہو, کیمسٹری ہو, فزکس ہو, سب مسلمان بانی تھے. علم کوئی سا بھی علم آپ لے لیجئے, اور آج کہاں ہیں, کیوں, یہ سوال ہونا چاہیے, کیوں 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 ہم, اور کس طرح ہمیں روکنا چاہیے. یہ جو ڈی جنریشن ہو رہا ہے, ڈیکے ہو رہا ہے, اس کو روکنے کی کوشش کرنی چاہیے. اب صاحب میں ہوا یا ہمارے راشد صاحب ہوئے, آپ اور ہمارے دیگر سننے والے دیکھنے والے, ہم جب ایک اکثریت جو ہے وہ جب کینیڈا امریکہ یا یورپ آئی ہے یا لندن گئی ہے, تو بچوں کے ساتھ اور ان کا سب سے پہلے سروائیو کرنے کا ایشو تھا. جی, کہ ہم جب دوسری جگہ جاتے ہیں ہجرت کر کے تو ہمیں زیرو سے شروع کرنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے, آپ وہاں ملینئر تھے, لیکن آپ اگر ہجرت کر کے دوسرے ملک میں جا رہے ہیں جہاں زبان, تہذیب, ثقافت سب کچھ ڈفرینٹ ہے, اور آپ کو اپنی زبان, تہذیب, ثقافت اور مذہب کو محفوظ رکھتے ہوئے آپ سروائیو کرنا ہے اور زیرو سے شروع کرنا ہے. تو زیرو سے شروع کرتے ہوئے آپ نے جو ایم بی اے کیا 1975 میں, 73 میں پہنچے اور 75 میں آپ نے دوسرا ایم بی اے کیا, تو 8 گھنٹہ جاب. دیکھیں پاکستان میں ہم جاب کے عادی ہیں, کرسی میز کے, آرام دہ کمفرٹیبل جاب. یہاں 8 گھنٹے کی جاب کا مطلب آپ پاکستان کی 24 گھنٹے کی جاب سمجھے. پاکستان میں 24 گھنٹے جاب کریں اور یہاں 8 گھنٹے جاب کریں برابر, اور رہتے ہوئے آپ نے ماشاء اللہ تعلیم, وہ بھی ایم بی اے ایک ہوتا ہے شارٹ کورسز کر لیے, اتنا مشکل نہیں تھا. ہاں, ہم اپنے ناظرین جو ہمیں دیکھنے والے ہیں ان کا انکریجمنٹ بڑھے, ان پہ ہمت بڑھے کہ میرے بیٹے نے کیا, میرا چھوٹا بھائی مرحوم تھا, ہو گیا. آنے والی نسل کی بات نہیں کر رہے, نہیں, میرا چھوٹا بھائی اس نے کیا 8 گھنٹے کی جاب کرنے کے بعد وہ سٹی یونیورسٹی آف نیو یارک جاتا تھا, کیوں نہیں جاتا تھا, اس نے کیا. ہزاروں لوگ ہیں, ہزاروں, میں کوئی ان کا چیز نہیں ہوں, ہزاروں لوگ ہیں جو کرتے ہیں اور کر سکتے ہیں اور کرنا چاہیے. دیکھیے ایسے, میں ابھی کل میرا بیٹا مجھے بتا رہا تھا کہ وہ کسی لڑکے سے ملا جو کہ صرف 3 گھنٹے سوتا ہے, 2 جاب کر رہا ہے آج کل کے زمانے میں, اور اس میں سے امیزون جیسی جگہ جو مشکل جاب ہے, ویٹ لفٹنگ اور یہ, اور اس کے بعد یو پی ایس میں اس کے بعد 2 شفٹوں میں صرف 4 گھنٹے بیچ میں ریسٹ کرتا ہے. تو اس طرح کے لوگ موجود ہیں, گوروں میں بھی ہیں. تو میرے خیال میں دیکھیے ڈیل کارنیگی کہتا ہے whatever your mind can conceive you can achieve it. سمجھے, اس میں کوئی شبہ ہی نہیں ہے. اگر آپ
ذہن میں آ گیا خیال تو آپ اس کو حاصل کر سکتے ہیں. لیکن آپ کو میں اپنے ناظرین کو کہیں کہ کتابیں پڑھو بھائی, کتابیں پڑھو, اور کتابیں پڑھو موٹیویشن پہ پڑھو, پرسنل امپرومنٹ پہ پڑھو, کارنیگی کو پڑھو, اس طرح کے لوگ جو ہیں, مجھے اس وقت نام یاد نہیں آ رہا ہے, ان لوگوں کو پڑھو, پازیٹیو مینٹل ایٹیٹیوڈ پہ کتابیں پڑھو. اور آپ یقین کیجئے کہ جتنی پازیٹیو مینٹل ایٹیٹیوڈ پہ کتابیں ہیں وہ قرآن کا چربہ ہیں. قرآن بھی بار بار کہتا ہے نا کہ زکوٰۃ دو, نماز قائم کرو. یہ بھی جو ہے نا آٹو سجیشن بار 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 بار. اگر آپ ایک چیز کو اپنی عادت ثانیہ بنا لیں گے تو آپ وہ کریں گے. ابھی سمجھ رہے ہیں, کبھی امپاسبل ہے کہ آپ کی آنکھ صبح کی نماز کے وقت میں نہ کھلے, ناممکن ہے, یہ ناممکن ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر کوئی چیز ایسی لاد ہی نہیں سکتا جو کہ پاسبل نہ ہو, جو عام آدمی کے لیے پاسبل. میں لک بیک, معافی چاہتا ہوں انگریزی میں بولنے لگتا ہوں, کوئی بات نہیں, مجھے اچھا نہیں لگتا کہ اردو میں بات کرو یا انگریزی میں بات کرو. اب اگر میں پیچھے دیکھتا ہوں مڑ کر تو صبح نہ اٹھنے کی, جس زمانے میں صبح اٹھ کے نماز نہیں پڑھتا تھا, تو میں دیکھتا ہوں کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ آنکھ نہ کھلے. آنکھ تو آپ کی کھلے ہی کھلے گی اس وقت. نماز صبح کے وقت میں آپ کی آنکھ کھلنی ہی کھلنی ہے, تو نماز قائم کرو. دیکھیے نماز پڑھنے سے بینیفٹ ہوتا ہے نا, میں کوئی مولوی تو ہوں نہیں, لیکن بینیفٹ ہے نا, آپ کو ڈسپلن آتا ہے, وقت کی پابندی, آپ پاک رہنا سیکھتے ہیں, آپ اللہ سے لا لگاتے ہیں, آپ اس سے ڈیمانڈ کرتے ہیں جو کہ دینے والا ہے, اور آپ ان لوگوں کو استعمال کرتے ہیں بیچ میں, ان سے سفارش کرنے کو کہتے ہیں جن کی سفارش سے قبول ہو جائے گی. کیا کہنے, ہم ان سے تو نہیں مانگ رہے, ہم ان کے روزے پہ جا کے یہ تو نہیں کہتے آپ ہمیں یہ دے دو, اللہ سے مانگ رہے ہیں, لیکن ہم رسول خدا آپ کی طرف سے یا امام علی کے ریکمنڈیشن پہ مانگ رہے ہیں. تو میں تو یہی میسج دے سکتا ہوں میرے بھائی. بہت شکریہ احتشام صاحب. معزز ناظرین, ہم قائم ٹی وی پہ ایک پروگرام شروع کر رہے ہیں جس میں احتشام کاظمی صاحب تشریف لائیں گے اور بزنس ٹیکٹکس پہ بات کریں گے, بزنس میں ابتدا کے متعلق بات کریں گے. آپ کو بزنس شروع کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے, آپ کو اپنے علم کی استعداد کو بڑھانے کے لیے کیا کرنا چاہیے, وہ ساری چیزوں پہ ڈسکس کریں گے. یہ ہمارا ایک کنٹینیو پروگرام ہوگا, ایوننگ ود احتشام کاظمی. اب اس میں بہت مشکل سے راشد زیدی صاحب ہمارے ساتھ بہت مشکل سے تیار ہوئے کہ اچھا ایک پروگرام میں آ جائیے آپ کہ انٹروڈکشن احتشام کاظمی صاحب کا. ابھی جو گفتگو ہوئی ہے علم کے اتنے بڑے پیمانے پہ, اتنے اونچے بلند معیار پہ جا کے ساری گفتگو ہوئی ہے راشد صاحب کی اور احتشام صاحب کی, کہ میں ناظرین کی طرف سے راشد صاحب سے درخواست کر رہا ہوں کہ آپ احتشام صاحب کے ہر پروگرام میں آپ ان کے ساتھ رہیے. ہمیں یقین ہے کہ ہمارے جو دیکھنے اور سننے والے ناظرین ہیں, ہمارا نوجوان طبقہ ہے, وہ اس کو حوصلہ ملے گا اور بہترین انداز میں سمجھنے کا موقع ملے گا. تو راشد صاحب, میری گزارش تمام ناظرین کے سامنے, ناظرین کی طرف سے آپ تک پہنچ گئی ہے, آپ اس کو قبول کرنا, جو بھی مشکلات ہیں وہ آپ جانیں اور آپ کا کام جانیں. بہت شکریہ آپ کا جناب. پروگرام کو کنکلوڈ کرتے ہیں. احتشام کاظمی شو مسٹ گو آن. انشاءاللہ تعالیٰ اگلے ہفتے سے آپ جن پروگرامز میں جس گیسٹ کو لانا چاہتے ہیں آپ ویلکم کریں, اور جب سے ممکن ہو سکے گا میں آپ کا ساتھ دوں گا. بہت بہت شکریہ مجھے اس عزت افزائی کا جو آپ نے مجھے عطا کی. بہت ممنون ہوں کہ مجھے یہ پروگرام دیا گیا کہ میں آپ جیسے پرسنالٹی کا تعارف کراؤں جو کہ کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے. ارے نہیں بھائی, کون جانتا ہے مجھے. تو ناظرین, امید ہے کہ آپ کو یہ پروگرام پسند آیا ہوگا. اپنی آراء کے لیے آپ قائم ٹی وی پر ای میل بھی کر سکتے ہیں اور ان کو کال کر کے سجیشن بھی دے سکتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ جس فیلڈ میں چاہیں, کیونکہ ہم بینکرز کو بھی لائیں گے, ریل اسٹیٹ کے لوگوں کو بھی لے کے آئیں گے, کچھ فائنینشیل ایڈوائزرز کو بھی لے کر کے آئیں گے. کوشش یہ کریں گے کہ علم آپ کے پاس آئے, جو ہمارے پاس ظاہر ہے ہم علم آپ کو دے نہیں رہے, ہم آپ کے ساتھ انفارمیشن شیئر کر رہے ہیں. تو اس میں آپ ہمارے ساتھ تعاون کیجیے گا. احتشام رضا کاظمی صاحب اور نیر عباس صاحب کا میں تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے اپرچونٹی دی. اپنے خیال رکھیے گا. السلام علیکم. یا علی مدد. بہت بہت شکریہ. الاجل یا مولا سلطان جہاں توحید نشاں امید جہاں مولا.